کمال کرتے ہیں مولوی صاحب، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے خود اللہ کا کلام پڑھا، آپ کو یقین نہیں ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابھی دعا سن رہا ہے۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ اپنے دماغ میں محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کسی علاقے میں قحط سالی پڑ گئی، جانور پورے علاقے کا سبزہ اور ساری جتنی بھی جانوروں کے چارے کے استعمال ہونے والی چیز تھی وہ سارا کچھ ختم ہو چکا تھا، مزید کچھ کھانے کو رہا نہیں تھا۔ مویشی مالکان نہایت پریشان تھے۔ اس دوران مولوی اللہ وسایا نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا، وہ بھی آپ کو رستہ دے دیتا ہے اور آپ اس دریا کو بنا کسی تکلیف کے، بنا کسی پریشانی اور بغیر کسی کشتی کے پار کر سکتے ہیں۔ وہاں اس جمعے میں اس مسجد میں ایک سیدھا سادہ بکریاں چرانے والا شخص بھی موجود تھا۔ یہ اس کا پہلا جمعہ تھا۔ مولوی صاحب کے پیچھے زندگی کا پہلا جمعہ پڑھنے اس وقت وہ اس مسجد میں موجود تھا۔ مولوی صاحب کی وہ بات اس کے دل میں اتر کر یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی، سیدھا دریا پہ چلا گیا، اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ ذرا اپنی بکریاں چرانے پار جا رہا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا کے اوپر سے چلتا ہوا دریا پار کر دوسری جانب چلا گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرپور تھا، چونکہ وہاں کسی کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، وہاں کسی کے لیے جانے کا رستہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ علاقہ گھاس پھوس اور سبزے سے بھرپور پڑا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں تک کبھی کسی کو رسائی حاصل ہی نہیں تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر خود واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہوتا گیا۔ لوگ حیران اور پریشان ہوئے، اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ صاف دل انسان تھا، صاف صاف بات بتا دی کہ جناب ہم تو دریا پار اپنی بکریاں چرانے لے کر جاتے ہیں۔ بات سب نے سنی مگر یقین کسی کو نہ آیا کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ یہ سارا واقعہ چلتے چلتے مولوی اللہ وسایا تک پہنچا۔ جب یہ بات اللہ وسایا صاحب نے سنی تو اللہ وسایا صاحب نے اس بکریاں چرانے والے شخص کو بلایا اور کہا کہ ذرا ہمیں بھی تو حقیقت بیان کیجئے کہ آپ اپنی بکریاں پار کیسے لے کر جاتے ہیں۔ وہ سیدھا سادہ صاف دل انسان مولوی صاحب کے سامنے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ ہی نے تو جمعے میں یہ بات بتائی کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیتے ہیں کہ دریا مجھے پار جانے کی اجازت دے تو دریا بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم اس کے اوپر سے گزر کر دوسری جانب جا سکتے ہو۔ یہ نسخہ تو آپ ہی نے بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی اللہ وسایا صاحب ٹک ٹک دے دم نہ کشیدم کی تصویر بنے بیٹھے تھے، یعنی اس بکریاں چرانے والے شخص کو دیکھتے جا رہے تھے اور حیران اور پریشان اس کی بات سنتے جا رہے تھے۔ ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں مگر ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو صرف کہنے کی حد تک ہوتی ہے، عملی طور پر یہ تو ناممکن سے ہوتی ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ بس میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوا بکریوں سمیت دوسری طرف چلا جاتا ہوں، بکریوں کو چھوڑ کر واپس آ جاتا ہوں، شام کو میں اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر آ جاتا ہوں، یہی سارا معاملہ ہے۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، لوگ بھی صبح دریا کے کنارے جمع ہو گئے، بکروال بھی آ گیا، مجمع زیادہ ہوا۔ مولوی صاحب نے ایک دو دفعہ اندر ہی اندر ارادہ کیا کہ انکار کر دیں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو مسجد سے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ مولانا اللہ وسایا صاحب کے حق میں تعریفی کلمات گونج رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا اور پہلے اسے درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا قدم اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا اور رسہ باندھ کر جیسے ہی پانی میں پہلا قدم ڈالنے لگے، شراب کے ساتھ پانی میں اب اس کا قدم ڈوب گیا۔ مولوی اللہ وسایا صاحب جیسے ہی دوسرا قدم بڑھاتے ہیں تو وہ پانی میں گر پڑتے ہیں۔ بدحواسی میں وہ یہ بھی بھول گئے
کہ اس کی کمر کے ساتھ رسا بندھا ہوا ہے اور وہ ابھی کمر تک پانی میں کھڑے ہیں، وہ پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر باہر نکالا، سوکھنے کے لیے سائڈ پر لٹا دیا۔ مولوی صاحب کی درگت نے بکروال کو بھی پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا، مگر چونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا لہذا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے بسم اللہ اسی طرح پڑھی، بکریوں کو ہانکا، پانی کی طرف بڑھایا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا مولوی اللہ بسایا کے پاس پہنچا۔ کہا مولوی صاحب آپ کی بسم اللہ کی طرف کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس نے درخت سے بندھے ہوئے رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہذا اللہ نے بھی آپ کو رسے کے حوالے کر دیا۔ کمال کرتے ہیں مولوی صاحب، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی اور میں سیدھا پانی پر چلتا ہوا پار چلا جاتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں، مگر آپ نے خود اللہ کا کلام پڑھا، آپ کو یقین نہیں ہے، لہذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ یہی کچھ حال ہماری عبادتوں کا ہے، یہی کچھ حال ہماری نمازوں کا ہے، یہی کچھ حال ہماری دعاؤں کا ہے۔ ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ جب دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی تو نماز کیا قبول ہو؟ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا سن رہا ہے۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ اپنے دماغ میں محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہماری عبادت کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ ہم اس احساس سے ہی محروم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر چیز سے واقف ہے، ہر عمل سے واقف ہے۔ ہم نمازیں صرف گنتی کے لیے پڑھتے ہیں، 1 2 3 4 5 5 ہو گئی، ٹھیک ہے جی باقی کل پڑھیں گے، پھر سے 1 2 3 4 5، صرف نمازوں کی گنتی مکمل کرنے کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا یقین اس بکریاں چرانے والے کی طرح ہو جائے کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کا یقین اتنا پختہ ہو جاتا کہ دریا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا تو وہ پار چلا جاتا۔ اگر ہمارا اس بات پر یقین پختہ ہو جائے کہ ہم جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ نے جو نماز ادا کی، آپ کی نماز واقعی قبولیت کے لائق ہے، تو آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا شک ہے کہ آپ کی عبادت ٹھیک نہیں تھی، آپ کی نماز درست نہیں تھی، تو پھر آپ کی دعا بھی درست نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس بات میں شک ہوگا کہ آپ نے جو نماز ادا کی پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی بھی یا نہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے جو عبادت کی ہے وہ 100% درست ہونی چاہیے، تب ہی آپ کو آپ کی نماز بے حیائی، برے کاموں اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکے۔ لیکن اگر آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہے، آپ کی نماز ہی درست نہیں ہے، نامکمل ہے، تو پھر آپ کو آپ کی نماز تو کیا، آپ کو کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا سکتی، آپ کو کوئی بھی عبادت نافرمانی سے، گناہوں سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ جب بھی نماز پڑھ رہے ہوں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ہر طرح سے، ہر رکن کے حساب سے وہ مکمل نماز ہو۔ اگر وہ کمزور اور نامکمل نماز ہوگی تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کو درست کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی آپ دعا کریں گے وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔